الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے، جو روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ کل بات آئی تھی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں کہ دعا کے ذریعے سے اللہ کی مدد ہر حال میں مانگی جائے، اس لیے کہ بندہ قدم قدم پر محتاج ہے، تو اسے اپنی احتیاج اور اپنی ضرورت قدم قدم پر اللہ کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور مانگنے کا حکم اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ ہر چیز مانگنی ہے، چھوٹی ہو تو بھی مانگنا ہے، بڑی ہو تو بھی، نمک بھی اور چپل ٹوٹ جائے تو بھی۔ اب ظاہر بات ہے کہ گویا کہ ہم اللہ کے بھکاری بن جائے، اللہ کے سامنے اپنی ہر چیز کو اور اپنی ہر حاجت کو پیش کرے اور اس سے مانگے، اور پھر جب مانگے اور پورا ہو تو اس پر اللہ کی طرف سے شکر بھی ہو، تو مزید اللہ تبارک تعالیٰ دیں گے۔ مثال کے طور پر ہم گھر سے نکلے کہ اللہ سواری آسانی سے مل جائے، گھر سے نکلتے ہی رکشا مل گئی تو فوراً بیٹھنے کے ساتھ الحمدللہ ہماری زبان پر ہونا چاہیے۔ منزل پر آسانی سے پہنچ گئے، فوراً ہماری زبان پر الحمدللہ ہونا چاہیے۔ دعا مانگی، ضرورت پوری ہو گئی لیکن شکر ادا نہیں کیا، تو اس صورت میں یہ اللہ تعالیٰ کی ایک طرح کی ناشکری ہے، اور وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شکر پر مزید کا، اور یعنی زیادہ دینے کا اللہ کا وعدہ یقینی اور حتمی ہے، اور کتنا زیادہ دیں گے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمایا۔ نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو 25 درجہ 27 درجہ، جامع مسجد میں پڑھے تو اور زیادہ ثواب، مسجد اقصی میں پڑھے تو اور زیادہ ثواب، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں پڑھے تو اور زیادہ ثواب، اور حرم محترم میں حرم مکی میں پڑھے تو اور زیادہ ثواب۔ اسی طرح روزے کا بھی حال ہے، لیکن نعمت کے شکر پر کتنا زیادہ دیں گے؟ کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے کہ ہم ایک مرتبہ تم شکر ادا کرو گے تو 10 گنا دیں گے، ایسا کہیں قرآن میں تذکرہ نہیں ہے۔ احادیث میں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہیں اس زیادتی کی مقدار ثابت نہیں ہے۔ اس کا مطلب کہ اللہ زیادہ دیں گے اور اپنے اعتبار سے زیادہ دیں گے، اور جیسے صبر پر اللہ کی طرف سے بے حساب دینے کا تذکرہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا اجر بغیر حساب کے پورا دیں گے۔ تو اسی طریقے سے شکر ادا کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ مزید دیں گے، تو کتنا دیں گے وہ اللہ کی شان ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں قسم کھا کر کے بیان فرمایا ہے کہ ضرور بھی ضرور تمہاری شکر گزاری پر میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ تو جب یہ بات ہمارے زندگیوں میں آ جائے گی تو پھر ہمیں اللہ سے ہی مانگنے کا ایک چسکا لگ جائے گا، اور جب چسکا لگ جائے گا، چسکا کا لفظ میں بولا ہوں، جب چسکا لگتا ہے نا تو پھر آدمی چھوڑتا نہیں۔ افطار کے وقت خالی پانی پی کر کے جس کو چسکا ہے وہ باہر جاتا ہے اور پہلے چسکے والی چیز کو پوری کرتا ہے، کیونکہ چسکا ہے اس کے بغیر چین نہیں پڑے گا۔ اس لیے چسکا کا لفظ کہ اگر مانگنے کا بھی اللہ سے ہی مانگنے کا چسکا لگ جائے گا پھر اس کے بغیر چین نہیں پڑے گا۔ اس پر ایک واقعہ، گرچہ وہ واقعہ فی نفسی صحیح ہے نہیں ہے واللہ اعلم، لیکن ہم لوگوں کی عبرت کے لیے یہ واقعہ بڑا اچھا واقعہ ہے۔ ہمارے ہاں گجراتی میں مثل مشہور ہے، راجا نے گمے رانی، جو پسند آ گئی، چاہے خوبیوں والی ہوں چاہے خوبیاں کچھ بھی نہ ہوں، لیکن اب پسند آ گئی ہے تو اب رانی بننا ہی ہے اسے۔ تو اسی طرح کوئی بادشاہ تھا، اس بادشاہ کو ایک بھکارن پسند آ گئی۔ بھکارن بھیک مانگ رہی تھی، کیا معلوم کون سی ادا پر وہ بادشاہ فریفتہ ہوا ہوگا، واللہ عالم، لیکن خیر بھکارن پسند آ گئی۔ بھکارن کو شادی کر کے راج محل میں لایا گیا۔ اب سارا حال بدل گیا، کیا میلے کچیلے کپڑے، کیا بدن میں پسینے کی بدبو، کیا میل کچیل، کیا سر میں پراگندگی، یہ سب ایک بھکاری کے یہاں ہوا کرتا ہے، اور جو پیشے والے بھکاری ہوتے ہیں ان کے یہاں تو اور ہوتا ہے۔ تو سارا حال بدل گیا، لباس بدل گیا، جسم بدل گیا، رہنا سہنا بدل گیا، ساری سہولیات، گویا کہ ہماری زبان میں اگر کہا جائے تو اس کا تو نصیبہ ہی جاگ اٹھا۔ بھکارن کہاں اور راج محل کہاں، کہاں سڑکوں پر دھوپ کی تیزی میں بارش میں بھیگتے ہوئے بھیک مانگنا کوئی دھتکار دیوے، اور کہاں بادشاہ کے محل میں عزتوں کے ساتھ۔ اب وہ خود بھکاری تھی، خادمہ تھی، یہاں ہزاروں خادمہ ہیں اس کی خدمت کے لیے، لیکن راج محل میں جانے کے بعد اس رانی صاحبہ کی خدمت صحت متاثر ہوئی، بیمار پڑ گئی، اور دن بدن بیمار اور جسم کا وزن کم ہی ہوتا جاتا ہے۔ اب بادشاہ ہے، بادشاہ کے اشاروں پر تو ملک کے سارے اطباء اور ماہرین ڈاکٹروں کی ٹیم، خود شاہی محل کی ماہرین اطباء کی ٹیم ہوا کرتی ہے، بھئی جناب پی ایم صاحب کی یہ ڈاکٹری ٹیم، یہ پریزیڈنٹ کی ڈاکٹری ٹیم، ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے اور وہ ہر وقت ساتھ رہتی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ طبابت کے اعتبار سے، ڈاکٹری کے اعتبار سے کچھ بھی باقی نہیں رکھا کہ اس کے علاج کو اختیار نہ کیا گیا ہو، لیکن کوئی بھی علاج کارگر نہیں۔ بادشاہ بھی متحیر اور پریشان کہ آخر کیا بات ہے کہ ان سب علاجات کے باوجود بھی جسم کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے۔
وہ جملہ مشہور عربی میں سلیل مجرب ولا تسأل الطبیب، یعنی بسا اوقات تجربہ کار طبیب سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ ایک وہ ایم بی بی ایس ہے، لیکن 70 سال 80 سال کی پریکٹس کا اسے تجربہ ہے، اور ایک ایم ڈی ہے، گولڈ میڈالسٹ ہے، لیکن ابھی نیو بالکل ینگسٹر ہے اور بالکل جوان، کوئی تجربہ نہیں ہے، تو وہ ایم بی بی ایس تجربہ کار اس ایم ڈی گولڈ میڈالسٹ سے آگے بڑھے گا۔ تو اسی طرح کوئی تجربہ کار ماہر طبیب تھا، اسے بلایا گیا، اس نے ساری حقیقت حال سے واقفیت کے بعد بادشاہ سلامت سے کہا کہ اس کا کھانا الگ کر دو، شاہی ٹیبل پر بادشاہ کے ساتھ براجمان ہو کر کے کھانا کھائے، اس کے بجائے اس کا کھانا الگ کر دو۔ بادشاہ کو بھی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن چونکہ رانی صاحبہ تھی، جہاں ہر کوئی ہوم منسٹری کے سامنے عاجز آ جاتا ہے اور ہوم منسٹری کے سامنے سب پریشان بھی ہوتے ہیں، تو ہوم منسٹری تھی۔ خیر یہ عمل اختیار کیا گیا، اس کا کھانا الگ۔ اب جیسے کھانا الگ ہوا، تندرستی بنتی گئی، صحت بحال ہوتی گئی، دن دگنی رات چگنی ترقی۔ بادشاہ بھی متحیر پریشان کہ کیا بات ہے، کوئی میڈیسن نہیں، کوئی علاج نہیں، کوئی دوا نہیں، صرف کھانا الگ کیے جانے کے اوپر اس کی تندرستی بحال ہو رہی ہے۔ جہاں پر کھانا دیا اس کے لیے الگ کیا گیا تھا، بادشاہ سلامت نے تحقیق کروائی، تو اصل رانی صاحبہ کی اصلیت کیا تھی؟ بھکارن تھی، بھیک مانگنا تھی۔ تو جس کمرے میں اس کا کھانا رکھا جاتا تھا، وہ کھانا سب پہلے الگ الگ تاکچوں میں رکھ دیتی تھی وہ، اور پھر دے مائی اللہ کے نام دے اس کا بھی بھلا، نہ دے اس کا بھی بھلا، جمعرات بھلی مراد، جمعرات بھلی مراد۔ تو ایک کھانے کے پاس جاوے، پھر وہاں سے وہ لے، پھر دوسرے کھانے کے پاس جاوے تاکچے کے پاس، پھر وہاں مانگے اور پھر وہاں سے لے، پھر سارے تاکچوں کے پاس جتنا کھانا رکھا ہے تاکچوں میں رکھ دے، اور سب سے بھیک مانگ کر کے لاوے نے پھر کھاوے۔ تو جو اس کی عادت تھی، اس عادت میں اسے مزہ تھا، وہ عادت اس کی چھوٹ گئی تھی، اس لیے اس کی طبیعت متاثر تھی۔ تو وہ بات کہ جب اس کو اس کی واپس حالت پر رکھا گیا تو طبیعت بحال ہونے لگی، تو وہ چسکا بھکارن کو بھیک مانگنے کا لگ گیا تھا، اب وہ راج محل میں آ کر کے بھی چھوٹنے والا نہیں تھا، چھوڑا دیا گیا، تو متاثر ہوئی طبیعت۔ تو اسی طریقے سے اللہ سے مانگنے کا جب چسکا لگ جائے گا، پھر مانگے بغیر چین نہیں پڑے گا، چاہے چھوٹی ضرورت ہو، چاہے معمولی ضرورت ہو، چاہے تھوڑی ضرورت ہو، چاہے بڑا اہم مسئلہ پیش آ گیا ہو، لیکن وہ پہلے اللہ کی طرف رجوع کرے گا، پھر اسباب پر نظر ڈالے گا۔ یہ ہے دعا کا اثر۔ اور ویسے دعا کے متعلق بات آ چکی ہے کہ دعا مانگنے کا حکم ہے، دعاؤں کی فضیلت ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کی توفیق دی، جسے ملی توفیق، اس کے لیے یوں سمجھا جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے پیش نظر کہ اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ دعا مانگنے والا مانگتا ہے تو اس کے لیے، اور جسے عادت بن گئی، مزاج بن گیا ہے، گویا کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا گیا۔ ہر حال میں دعا مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فراوانی دی ہے، تندرستی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اچھی حالت میں رکھا ہے، تو بھی دعا مانگنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ منصر رہو، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مصیبت میں اس کی دعا سنی جائے، فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ، تو اچھی حالت میں، فراوانی کی حالت میں
وہ دعائیں کثرت سے کیا کرے۔ ہم لوگ اچھے حالات میں دعائیں نہیں مانگتے ہیں، اور جب حالات پیش آتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم گڑ گڑاتے ہیں۔ لیکن دستور یہ ہے، دنیا کا بھی دستور، ہمارے حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ اس کو ایک مثال سے سمجھاتے تھے کہ ایک آدمی ہے روزانہ فون کرتا ہے، مفتی صاحب خیریت سے ہو، بس صرف خیریت کے لیے، کوئی کام نہیں، 2 دن گئے 3 دن گئے فون آیا خیریت سے ہو، اچھی حالت میں۔ اب وہ مصیبت کے وقت ہے کہ مفتی صاحب ایک بڑا مسئلہ پیش آ گیا ہے اور اس کے لیے آپ کو آنا ہے، اب مفتی صاحب کیا کریں گے؟ یہ اپنے گھر کا مسئلہ ہے، تعلق والے کا مسئلہ ہے، روزانہ ان کی خیر خیریت کے خبر ہمارے پاس آیا کرتی تھی، اس لیے اب ہمیں جانا چاہیے۔ تو جو اچھی حالت میں بھی دعائیں کرتا ہے اس کی آواز اوپر جاتی ہے، فرشتے اس آواز سے مانوس ہوتے ہیں۔ مصیبت کے وقت جب آواز جاتی ہے فرشتے کہتے کہ مانوس آواز ہے، اس کی مدد ہونی چاہیے، اور اللہ کی طرف سے فرشتوں کو آرڈر اور حکم ملتا ہے اس کی مدد کرنے کا۔ لیکن اچھی حالت میں نہیں پکارتا ہے، نہیں دعائیں کرتا ہے، مصیبت میں پکارتا ہے، خیر اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، لیکن فرشتے کہتے ہیں یہ منکر آواز ہے، یعنی اجنبی آواز ہے، کبھی اس سے پہلے سنی نہیں گئی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اجنبی آواز، کوئی اجنبی آواز کھٹکھٹائے تو ہم تھوڑا سوچیں گے پرمیشن دینے میں، گھر میں بلانے میں۔ نے ایک مانوس آواز ہے، سلام کرنے کے بعد ہم پوچھیں گے نہیں کہ کون ہے، فوراً آ جائیے تشریف لائیے، دروازہ فوراً کھول دیں گے۔ لیکن غیر مانوس آواز ہے تو ہم پہلے پوچھیں گے کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کس مقصد کے لیے آئے ہو۔ یہی حال کہ فرشتے بھی کہتے یہ مانوس آواز نہیں ہے، غیر مانوس آواز ہے، منکر آواز ہے، اس لیے اس کی مدد کے تک پہنچنے میں دیر لگتی ہے۔ اس لیے جو شخص یہ چاہے کہ مصیبت میں اس کی دعائیں قبول ہو، اسے اچھے حالات میں بھی دعائیں کرنا چاہیے۔ یہ تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں وہ بحث تھی کہ اسباب مادیہ سمجھایا گیا تھا کہ دنیاوی اسباب میں ایک دوسرے کی مدد لینا یہ ایاک نستعین کے خلاف نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اسباب شرعیہ سے مدد لینا، نماز ہے، صبر ہے، رقیہ ہے، اور یہ دعا ہے، یہ اسباب شرعیہ، ان سے بھی مدد لینا ایاک نستعین کہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اس کے خلاف نہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے اسباب ہیں، لیکن کسی نبی کا سبب اختیار کرے، نبی زندہ ہے اور نبی کے واسطے سے دعا کرے خود، یا نبی سے دعا کروائے، یہ بھی ایک سبب ہے اللہ تعالیٰ کی مدد لینے کا۔ یا کوئی ولی زندہ ہے اور ولی سے کہے کہ میرے لیے دعا کر دو، یا ولی زندہ ہے اور ولی کے واسطے سے دعا کرے یہ خود، اے اللہ فلاں ولی کے واسطے سے میری یہ ضرورت تو پوری فرما۔ یا وہ نبی اور ولی دنیا سے چل چکے ہیں، نبی کا تو یقیناً اللہ کے نزدیک مقرب ہونا واضح ہے، اور ولی کی ولایت بھی، چونکہ علماء خواص اس کی ولایت پر متفق ہوتے ہیں، اور امت چونکہ ضلالت پر مجتمع نہیں ہوتی کہ فی نفسی فاسق ہے اور لوگوں نے اس کو ولی سمجھ لیا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو علماء خواص مشائخ اس کی ولایت پر متفق ہیں، تو اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی نبی اور ولی کے وسیلے سے اگر دعا کرنی ہو تو قرآن اور احادیث میں اس کا ثبوت ہے، اور یہ ایاک نستعین کے خلاف نہیں۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اللہ سے وسیلہ، اللہ کی طرف پہنچو وسیلے سے۔ وسیلہ ہر اس کام کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کی نزدیکی تک پہنچانے والا ہو۔ کوئی نیک عمل ہے، نیک عمل کے وسیلے سے دعا کرے، اور اس پر دلیل بخاری شریف میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے اصحاب غار کا واقعہ نقل کیا ہے، تفصیل ہے۔ یہ لوگ جا رہے تھے 3 آدمی، اور جاتے ہوئے تیز بارش شروع ہوئی۔ انہوں نے ایک غار میں پناہ لی۔ تیز بارش کی وجہ سے اوپر سے چٹان ایسی لڑک کر کے آئی کہ وہ غار کے منہ کے اوپر بالکل فٹ ہو گئی، گویا کہ دنیا سے ان کا رابطہ ختم ہو گیا، کیونکہ یہ تینوں مل کر کے بھی اس چٹان کو ہٹا نہیں سکتے تھے۔ اب غار کے منہ پر بالکل چسپا ہو گئی، فٹ ہو گئی ہے، ہٹا نہیں سکتے، روشنی بھی اندر نہیں آ سکتی ہے باہر کی، تو ظاہر سی بات ہے اب تینوں نے آپس میں سوچا کہ بھئی کیا کیا جائے۔ تو تینوں نے کہ بھئی اپنا اپنا زندگی بھر کا کوئی عمل دیکھو اور اس عمل کے واسطے سے اللہ سے دعا کرو۔ ایک صاحب تھے جو والدین کے بڑے خدمت گزار تھے، کہ میں اپنے والدین کے بکریاں جانور چرایا کرتے تھے، شام کو واپس آتے تھے اور واپس آ کر کے جانوروں کا دودھ دو کر کے پہلے والدین کو دیتے تھے، پھر بچوں کو دیا کرتے تھے۔ ہم جانتے ہیں جانور والوں کے چرانے کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں گھاس چارہ اور پانی ملے گا وہاں یہ لوگ جائیں گے، ایسا نہیں کہ بھئی یہاں گھاس چارہ نہیں ملا تو چلو گھر واپس، اور ایک کھیت آگے نکلیں گے، وہاں نہیں ملا اور ایک کھیت آگے نکلیں گے، اسی طرح وہ آگے نکلتے رہیں گے گھاس پانی کی تلاش میں۔ تو صاحب کا روایت میں ہے کہ ایک دن دور چلے گئے اسی بنیاد پر، اور واپس آنے میں دیر ہو گئی، اور اتنی دیر ہوئی کہ یہاں والدین سو گئے۔ گھر آئے، جانور کو دوہا، بچے بلبلا رہے ہیں اور دودھ مانگ رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، والدین سو گئے ہیں، والدین کو اٹھانا بھی نہیں چاہتا کہ ان کی نیند خراب ہوگی۔ ہوتا ہے ایسا، ایک مرتبہ نیند جب کھل جاتی ہے تو پھر دوبارہ مشکل سے، اور خاص طور پر بوڑھے حضرات کو تو ایک مرتبہ جو آنکھ کھل گئی تو پھر 2 مرتبہ نیند جلدی مشکل سے آتی ہے۔ تو انہوں نے یہی سوچا کہ اٹھاؤں گا تو نیند خراب ہوگی، بچوں کو دیتا ہوں پہلے، تو ماں باپ سے جو پہل ہوتی تھی وہ آج مفقود ہو رہی ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ تھا، اور بنی اسرائیل میں شریعت میں ایسا تھا کہ ماں باپ کا حق مقدم، بچوں کا حق بعد میں۔ ہماری شریعت میں ایسا نہیں، ہماری شریعت میں پہلے بچوں کا نان نفقہ ہے، بیوی کا نان نفقہ ہے، اور ماں باپ اگر ضرورت مند ہے تو پھر ماں باپ تک وہ پہنچے گا۔ یہ ہماری شریعت کا مسئلہ ہے، لیکن وہ شریعت بنی اسرائیل کی تھی۔ خیر رات بھر پیالے میں دودھ نکال کر کے کھڑا رہا، صبح ہوئی والدین کو پلایا، پھر بچوں کو پلایا۔ اے اللہ، میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے، اگر تیری بارگاہ میں قبول ہے تو چٹان اتنی ہٹا دے کہ جس سے روشنی آنے لگے۔ چنانچہ دعا قبول ہوئی، اور دعا قبول ہو کر کے پھر وہ چٹان ہٹی اور روشنی آنے لگی۔ دوسرے صاحب تھے، انہوں نے کہ میری ایک چچازاد بہن تھی، اور اس چچازاد بہن سے بہت ہی زیادہ محبت تھی، اور ایسی محبت تھی جیسے میاں بیوی کے درمیان میں محبت ہوتی ہے۔ یہ روایت ہی کے اندر موجود ہے۔ ایک مرتبہ میں نے اپنی خواہش کو اس سے پورا کرنے کا مطالبہ کیا، تو اس نے مجھ سے کچھ مال چاہا، 100 دینار اس زمانے میں نے 100 دینار جمع کیے، جمع کر کے میں اس کے پاس لے گیا،
اس نے اپنی ذات مجھے سپرد کی۔ روایت میں جو الفاظ ہے وہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس کے ساتھ اس طرح بیٹھا جیسا مرد اپنی بیوی سے خواہش کرنے کے لیے بیٹھتا ہے۔ اس نے کہا اتق اللہ ولا تفز الخاتم، اللہ سے ڈر اور میرا پردہ بکارت مت توڑ۔ میں اسی وقت اس کی اس بات کو سن کر کے کھڑا ہو گیا اور اس کے پاس سے 100 دینار بھی نہیں لیے۔ اے اللہ، محض تیرے خوف کی وجہ سے اور تیرے ڈر کی وجہ سے اگر میں نے کیا ہے تو اس چٹان کو ہم سے ہٹا دے۔ اور ہٹ گئی۔ تیسرا ایک صاحب تھے جنہوں نے کچھ اپنے یہاں مزدوروں کو رکھا تھا، اجرت بھی طے کی تھی، مٹھی چاول، اس زمانے میں مٹھی چاول پر اجرت پر اجیر کو رکھا تھا، نوکر کو۔ اس نے اجرت پوری کر لی، میں نے اس کو اس کی اجرت دی، اس کو کم لگی تو اجرت لیے بغیر چلا گیا۔ نہیں چاہیے، اسمار کھا ہوتے ہیں نا بعض، تو چلا گیا۔ میں نے اس کی اس اجرت کو کام میں لگایا، کھیتی کی، اس کو بیچا، بہت سارے جانور خرید، اسے ہوتے گئے ریوڑ کے ریوڑ، اور ان جانوروں کو سنبھالنے کے لیے کئی خادمین اور غلام کی ضرورت۔ یہ سب ایک مرتبہ وہی آدمی میرے پاس آیا اور کہا کہ میری اجرت دے دے اور مجھ پر ظلم نہ کر۔ میں نے کہا جا وہ سب جانور کو سنبھالنے والے خادم غلام سب لے جا۔ کہا کہ مذاق کرتے ہو کہ کیا؟ کیونکہ مٹھی چاول ہی اجرت طے ہوئی تھی اور اس کے بجائے یہ کہا کہ مذاق نہیں کرتا، یہ تیری اجرت ہی کا بدل ہے، میں نے کام میں لگایا اور یہاں تک پہنچا ہے۔ وہ سب لے کر کے چلا گیا خوشی خوشی۔ اے اللہ، میں نے یہ کام تیرے خوف اور تیری رضا کے لیے کیا ہے تو چٹان کو ہٹا دے۔ چٹان ہٹ گئی پوری کے پوری، تینوں کی دعاؤں کی وجہ سے۔ یہ عمل کے وسیلے سے یا زندوں کے وسیلے سے، وسیلہ میں سمجھا رہا ہوں، وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس سے اللہ تعالی کی نزدیکی حاصل کی جائے، چاہے وہ عمل ہو چاہے وہ انسان۔ بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارش کی دعا مانگنی ہوتی تھی۔ جب بارش نہیں ہوتی تھی آپ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں پھر بارش کی تنگی ہوئی مدینہ منورہ میں، تو آپ علیہ السلام جیسے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے چچا سے دعا مانگتے تھے، حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ بھی اپنے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو لے گئے اور حضرت عباس کی اس طرح ہی الفاظ کہ اے اللہ، جب تیرے نبی زندہ تھے اپنے چچا سے وسیلے سے دعا مانگتے تھے بارش کی، تو بارش برساتا تھا، اے اللہ اب نبی نہیں ہے، میں وہی عمل کرتا ہوں کہ نبی کے چچا حضرت عباس سے وسیلے سے تجھ سے بارش کی دعا مانگتا ہوں، تو بارش برسا۔ یہ تو وسیلہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم میں موجود ہے، صرف آیت پڑھ کر کے اس کا ترجمہ اور مختصر سمجھا کر کل انشاءاللہ لے لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا گنہگاروں کے لیے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ جو گنہگار اگر گناہ ہو جائے، گناہ ہونے کے بعد وہ آپ کے پاس آئے، جاؤ صحابہ کرام جس سے بھی گناہ ہو وہ آپ کے پاس آئے اور خود پہلے اللہ سے توبہ اور استغفار کرے، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے دعا کر دے، واستغفر لهم الرسول،
تو اللہ ان کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ تو واسطہ ہوا۔ مزید انشاءاللہ آئندہ چلیں گے، وقت ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن فہمی نصیب فرمائے، قرآن سے وابستگی، مسجدوں سے وابستگی نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشائخنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولطلبتنا ولمن حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ مغفرت کے عشرے کے وسیلے سے اور مغفرت کے عشرے کی برکت سے ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما۔ ہمارے سارے اہل کے، بچوں کے، رشتہ داروں کے، والدین کے، بھائیوں بہنوں کے، ان سب کی اولاد کے، اے اللہ پڑوسیوں کے، اے اللہ پوری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ مغفرت کا عشرہ بھی 3 دن ہو چکے ہیں، اے اللہ معاف فرما دے، پوری امت کو معاف فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ معاف کر کے ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو بالکل نورانی بنا دے۔ اے اللہ شب قدر نصیب فرمانا، جب تک زندگی مقدر ہے شب قدر سے محروم نہ فرمانا۔ اے اللہ شب قدر کی عبادت بھی آپ ہی کی توفیق سے ہوگی، توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ شب قدر ہم سے فوت نہ ہو اس کا فیصلہ فرما۔ انعام کی راتوں میں اے اللہ ڈھیر بند انعام ہمیں عطا فرمانا، پوری امت کو ڈھیر بند انعام عطا فرمانا۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خیر کو مانگا وہ سب ہم سب کو، ہم سب کے سب متعلقین کو، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اور عالم کے مسلمانوں کو نصیب فرما۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت چاہی ان سب سے ہم سب کے سب متعلقین کی، ہماری قیامت تک کی نسلوں کی اور عالم کے مسلمانوں کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ہمارے مشائخ کی برکت سے، رمضان اور قرآن کی برکت سے ہم سب کی سب دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رب۔